احوال وقار اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دور میں جس دور میں دنیا کائنات کا انسان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تراویح سے قرآن پاک سے مسجد سے مدرسہ سے بہت زیادہ دور ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نفسہ نفسی کے دور میں بروقت خطبہ کی سماعت کے لیے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ دعا فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خطبہ کی سماعت کے لیے بروقت مسجد میں اکٹھا فرمایا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن بغیر حساب میں جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے۔ احوال وقار انسان اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے اس کائنات میں اگر انسان کو بھیجا ہے، جنوں کو بھیجا ہے، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد رکھا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ دین و نماز اور عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان صرف نماز پڑھے اور عبادت کا حق ادا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں، تو وہ اپنا ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزار سکتا ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہوگا کہ انسان ہر وقت عبادت نہیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ اس بندے کو عبادت میں شمار کرے۔ انسان رات کو سونے سے پہلے اگر پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق دعائیں پڑھتا ہے، اسی انداز کے ساتھ وہ بستر پر لیٹتا ہے، تو پوری کی پوری رات اس کی عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ اور اگر دن میں وہ اپنے کاروبار میں رہتا ہے، کاروبار پر جانے سے قبل وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کو جو طریقوں ہدایت کا بیان کروایا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو پیغام جانے کا طریقہ جو بتایا ہے، اسی طریقے کے ساتھ اگر وہ چل کر بازار کی طرف جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کا کاروبار کرنا، اس کا چل کر جانا میری عبادت شمار ہوتا ہے۔ عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان کو جنت عطا کرتا ہے، اور اگر انسان اپنے تمام کام پیغمبر کائنات علیہ السلام کی سنت کے خلاف کرے گا، ہاں وہ چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا بھی مقرر فرمائے گا۔ اگر وہ نیکی کرے گا اس کا بھی اجر دیا جائے گا، اور اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔ فرشتے کرام کاتبین انسان کے ہر عمل کی، ہر زبان سے نکلنے والے درست کی لکھائی کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت انسان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ اور جنت کیسی جنت ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمانا عالیشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو دیواریں ہیں، اس کی اینٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے،
وہ چاندی کی ہے، ایک اینٹ اللہ نے چاندی کی بنائی ہے اور ایک اینٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کی بنائی ہے، اور اس کو اگر ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ اگر ملایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولی کے ساتھ ملایا ہے۔ یہ جنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، اور جنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لباس اس جنت کے لوگوں کو نہ وہ لباس پرانا ہوگا اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوانی ختم نہیں ہوگی، ایسی جنت ہے، اور وہ جنت ویسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے کہ لا عین الناس، کہ اس نعمت کو کسی دنیا کی آنکھ نہیں دیکھا، فرمایا کہ بلا اور نہ ہی کسی کان میں دنیا کے اندر رہنے والے انسان کے کان میں اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی اس کی نعمتوں کا کسی انسان کو ضرورت خیال آ ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر نعمتیں رکھی اور جنت کی خوشبو رکھی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی جو خوشبو ہے اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ انسان جنت کی خوشبو کو 40 سال کی مسافت سے پہلے وہ خوشبو پالے گا، اس کی خوشبو اس کو اس کے ناک میں اس کی جو ہے وہ خوشبو لائے گی، اور ایک روایت کے مطابق 70 سال، اور ایک روایت کے مطابق 100، اور ایک روایت کے مطابق 500 سال کی مسافت میں انسان خوشبو کو محسوس فرما رہے ہیں۔ ایسی جنت ہے، اور جنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں تیار فرمائی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف صرف ایک دفعہ جھانک لے تو پوری کی پوری زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشبو سے بھر دے گا اور روشنی سے بھر دے گا۔ ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کروائی ہے، ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے، اور کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ کسی انسان کے لیے بنائی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ مقصد یہ رکھا ہے جنت میں لے جانے والے کون ہوں گے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا عمل کیا جا سکتا ہے، کس طریقے کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، کیا عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کیسے عطا کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال بیان فرمائے ہیں کہ جو اعمال انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کا محل عطا فرمائے گا، جنت میں انسان کا گھر بنائے گا۔ انسان دنیا کا گھر بنانے کے لیے بڑی محنت، کاوش، کوشش اور محنت کرتا ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں یہی بات ہوتی رہتی ہے کہ میرا کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ میرا گھر اچھا ہو جائے، آنے والا مہمان اگر کوئی جائے تو وہ میرے گھر کی تعریف کرے۔ اگر کسی انسان کا گھر پرانا ہو تو اس پرانے گھر میں اپنے مہمان کو بٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر اللہ اچھا بنا دے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ میں اپنے گھر کو اچھا بنا دوں۔ لیکن آج کے اس خطبہ مبارک میں جو میں آپ آواز کے سامنے مضمون کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن اعمال کے ذریعے جنت میں گھر بناتا ہے۔ انسان کون سا ایسا عمل کرے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو محل تیار فرمائیں گے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہر انسان کو گفٹ کرے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں، ان اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت میں ایک گھر عطا کر سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنى
مسجد للہ یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ ایسا انسان جو اپنے مال میں سے، اپنی حلال کی کمائی میں سے ایک اللہ کا گھر زمین پر تیار کرتا ہے، اس نے ایک گھر زمین پر تیار کیا، جو اس کا گھر تیار ہونا شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی فرماتے ہیں کہ ہم بنا للہ مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، جو شخص زمین پر اللہ کی مسجد بناتا ہے، اللہ اس کا محل مسجد میں تیار فرما، جنت میں تیار فرما دیتا ہے، اور وہ گھر لازمی ہے کہ ایک انسان وہ پورے کا پورا گھر تیار فرمائے، اللہ کا گھر یعنی مسجد کو وہ پورے کا پورا تیار کرے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ 5-7 کنال کی مسجد تیار کرے گا تو پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محل جنت سے تیار فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ بَدَلَ مُفَحَّصَ خِطَابٍ، کہ جو شخص ایک بٹیر کے بیٹھنے کی جگہ جتنی بھی اگر وہ مسجد تیار فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں تیار فرماتے ہیں۔ اور مسجد بنوان کا مطلب صرف تعمیر کرنا نہیں، انسان تعمیر کرے، اس کے 2 مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ میں بیان کر چکا کہ انسان اپنی مسجد کو تیار کرے، مکمل تعمیر ہونے کے بعد اس کی آبادی کا خیال کرے۔ دوسرا بنوان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آبادی کا خیال کرے، اس میں لوگوں کو پکڑ کر نماز کی دعوت دے، اس کو مسجد میں لانے کی کوشش کرے، یہ بھی بنوان کا ہوتا ہے۔ جو شخص نمازی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد کی تعمیر بھی کرواتا ہے، لیکن مسجد کی آبادی کا خیال نہیں کرتا، تو یہ بھی بندہ اگر چاہتا ہے کہ میں اپنا محل ایسا نہیں ہے، اللہ نے اتنی مالا دولت سے نہیں نوازا، دل میں خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں مسجد تعمیر کروں، تو وہ اس طریقے کے ساتھ بھی اپنا گھر مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں تعمیر کروا سکتا ہے کہ وہ نماز کی دعوت لوگوں کو دے گا، نماز پر لانے کے لیے لوگوں کو لانے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے ایک شخص کی نمازی لگا کے مسجد کی آبادی کے لیے ایک بندہ بھی بنے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں تعمیر کروا دیں گے۔ اور پھر مسجد کو بناتے وقت اخلاص کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر میں نے مسجد بنوائی ہے تو میں اپنی مسجد کے بعد باہر اپنا نام لکھوں گا تو وہ مسجد ہے، اگر کسی اور کا نام لکھا ہے تو مسجد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کو بنائے اور مسجد کے باہر اپنا نام لکھنا پسند کرے اور لوگوں کو بتاتا پھرے کہ یہ میں نے مسجد بنائی ہے، تو اس کی یہ مسجد تعمیر کروانا یہ حضور ہے۔ اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے، اگر اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مسجد کے تعمیر کرنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں حق دیں گے۔ اور اگر ہمارا دل، ہماری نیت اخلاص سے خالی ہے تو چاہے وہ جتنی مرضی مسجدیں بنوانے، ہماری مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ تمہیں شہرت کے لیے، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجدیں بنائی، میرے پاس اس کا کوئی ضرورت نہیں۔ مسجد بنانے کا فائدہ ہی تب ہوگا جب انسان کے دل میں اخلاص ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ کسی بھی عمل کا نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ شروع میں بھی روایت میں کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات کہ انسان کی نیتوں کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہے۔ اگر وہ نیت خالص کر کے کوئی بھی کام کرے گا چھوٹا عمل کیا اس کا بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عطا کرے گا، اور اگر بڑا عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید عمل کا اجر دے گا۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں بحال بھی دے گا۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو بنائیں
اور مسجدوں کو بنانے کے بعد اس کو آباد کریں. مسجد بنانے کے بعد آباد بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل تیار فرمائیں گے. پہلا عمل یہ ہو گیا کہ مسجدیں بنائیں, مسجدیں بنانے کے بعد آباد کریں. اور دوسرا عمل سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راوی ہے, وہ فرماتی ہے کہ من سد فرجہ, کہ جس انسان نے مسجد کے اندر وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, باجماعت اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ ہے اس کا, اور وہ مسجد میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, سب بندی کی جاتی ہے. سب بندی کے دوران وہ اپنے پاؤں کو دوسرے بھائی کے پاؤں کے ساتھ ملا کر کھڑا رہتا ہے, درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ ختم کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مال تیار فرما دیتے ہیں. کتنا بڑا عمل ہے انسان کر سکتا ہے. باجماعت نماز کے لیے تو ہم آگے نماز ہم پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اپن فرض کی ہے, ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو نماز کے دوران تک صف بندی کی جاتی ہے. صف بندی کی نماز کا حصہ ہے. اگر صف بندی نہیں ہوگی تو نماز نہیں. اور مجھے حیرانی کی اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کا فلسفہ کہاں جاتا ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ ایک نمازی کے درمیان اور دوسرے نمازی کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے, 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کہ جس نے اس دراز کو, اس فاصلے کو ختم کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کروانا ہے. اور صرف محل میں تیار کرواتا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درجات کی بلند کرواتا ہے. کام ایک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اجر 2 دیتا ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل تیار کرواتا ہے, اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرواتا ہے. جتنا آسان کام ہے, ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل اس کا ثواب علیحدہ ہوگا, اور اس روایت پر عمل کرنے کا ثواب علیحدہ ہوگا, اور جنت میں مال علیحدہ تیار ہوگا. تو اس لیے کوشش کیا کریں جب باجماعت نماز ہو, اپنے ساتھی کو, اگر کوئی ساتھی پاؤں نہیں ملا رہا تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بتایا کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ فضیلت بیان کروائی ہے, اس فضیلت کے ساتھ آپ کو جنت میں محل بھی ملے گا. تو یقیناً جو مسلمان ہے, جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے پیار ہے, وہ ضرور اس بات پر عمل کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی بات بتلاتے ہیں تو ہمارے بتلانے کا انداز صحیح نہیں ہوتا. ہم اس طریقے کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ اللہ متنفر ہو جاتا ہے. اپنے بتانے کے انداز کو, اپنے سمجھانے کے انداز کو بہتر کریں گے تو یقیناً انقلاب آئے گا, اس کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا, اس بھائی کو سمجھ بھی آئے گی. تو اس لیے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ نماز کے دوران باقی مزید تفصیل کے لیے اس آگے درس پر صف بندی کے مکمل فضائل بیان کے لیے وہاں پڑھے جا سکتے ہیں. صف بندی ضرور کیا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نماز واجبات مکمل ہوتی کب ہے جب صف بندی کی جاتی ہے, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جاتا ہے. تو دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کے دوران باجماعت نماز ہو تو اس میں صف بندی کا خیال کرے, پاؤں کے ساتھ اچھی طرح پاؤں ملائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاؤں کے ملانے کی وجہ سے جنت میں محل تیار فرمائے گا. اور تیسرا عمل حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن میں 12 رکعات نوافل پڑھ لیتا ہے, سنتیں ادا کر لیتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں. ہم گھر بنانے کے لیے ضرورت گھر ہو، کوٹھی خریدنے کے لیے، کوٹھی بنانے کے لیے ہم دن رات ایک کر کے کاروبار کو وسیع کرتے ہیں، کاروبار میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور مزید پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، محل تیار کرنے کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا پتہ نہیں ہوتا، نمازوں کا پتہ نہیں، روزوں کا پتہ نہیں، صیام اور قیام کا پتہ نہیں، بس ضرورت کی مدد کے لیے، ضرورت کو ہر تیار کرنے کے لیے ہم اتنی کوشش و محنت کرتے ہیں. لیکن جنت کے محل تیار کرنے کے لیے، جنت کی محل تیار کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں. تو جو شخص 12 رکعات سنتیں ادا کرتا ہے، اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے اگلے ٹکڑے میں بیان فرمایا کہ قبل الظہر کہ 4 رکعات وہ ظہر کی نماز سے پہلے، اور رکعتین بعدها اور 2 رکعات ظہر کی نماز کے بعد، اور رکعتین بعد المغرب اور 2 رکعات مغرب کے بعد، اور رکعتین بعد العشاء اور 2 رکعات عشاء کی نماز کے بعد، اور رکعتین صلاۃ الفجر قبل صلاۃ الفجر اور 2 رکعات فجر کی نماز سے پہلے. یہ 12 رکعات ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ محل تیار کرتا ہے. انسان یہ 12 رکعات پڑھے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھے، ظہر کے بعد پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے، عشاء کے بعد پڑھے اور فجر سے پہلے پڑھے، صرف کتنا وقت لگے گا؟ ٹوٹل اگر مکمل دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگ جائیں گے. 20 منٹ انسان کا عالی شان محل تیار ہو جائے گا. عالی شان محل کیسا ہے پیچھے بیان کر چکا. شروع میں میں نے جنت کی جو چیزیں بتائی ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا محل تیار ہوگا، سونے چاندی کے لیے ان کے سارے معاملات میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ ایسا محل 20 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا محل جنت میں تیار ہو جائے تو صرف اور صرف 12 رکعات فرائض کو پڑھنے ہی پڑھنے، لیکن ان نوافل کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں ان کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے محل عطا فرمائے گا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان رکعات کی فضیلت سنی تو جب سے تب سے میں نے رکعات کو نہیں چھوڑا. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ان رکعات کو پڑھیں. اکثر احباب اس میں سستی کرتے ہیں، نہیں پڑھتے. اس اپنی سستی کو ختم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب فرائض میں کمی ہوگی تو انہی نوافل کے ساتھ اس کمی کو پورا کیا جائے. تو ہماری فرائض میں یقینی بات ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری فرائض میں بھی کمی ہوتی ہے. تو جب ہم ان سنن کو، ان نوافل کو پڑھیں گے تو ہماری جو فرائض کی کمی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 12 رکعات کے ذریعے جنت میں محل تیار فرمائیں. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی اگلا عمل فرمایا کہ من حافظ 4 رکعات قبل العصر بني له بيت في الجنة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات کو پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بني له بيت في الجنة. 4 رکعات پڑھی، 10 منٹ لگائے 4 رکعات پڑھنے کے لیے، اس 10 منٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل تیار فرمائے. کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ لگے گا. عصر سے پہلے پڑھنی ہے، اس میں کوئی مشکل والی بات بھی نہیں ہے. عصر کی اذان میں بندہ مسجد میں آ جائے، 4 رکعت نوافل پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ محل تیار ہو جائے گا. چوتھا عمل یہ تھا کہ انسان عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھے. ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا، اس انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت و فضل کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے. تو جس پر اللہ کا رحم ہو جائے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمت کرے کہ جس نے اصل سے کہے 4000 نہیں، اور نبی علیہ السلام کی دعا کو رد بھی نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر نبی علیہ السلام کی دعا کا مستحق بنا جا سکتا ہے۔ اصل کی نماز نہیں، آپ اصل کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، ہر انسان آج تقریباً کاروبار کی چھٹی ہے، ہر بندہ 10 دن پہلے نماز کے لیے آ جائے اور 10 منٹ میں اپنے وہ 4 رکعت پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اپنا بات یاد کروائے۔ مشکل بات والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح 5واں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں راوی ہے، فرمائے کہ من صلی الظہر اربعا، کہ جس نے 4 رکعت چاشت کی پڑھی، 4 رکعت پڑھی چاشت کی، چاشت اگر سورج نکلنے کے فوراً بعد، یعنی جب سورج مکمل نکل جائے اس کے بعد جب نماز پڑھی جائے تو وہ چاشت وہ اشراق کی نماز ہوتی ہے، اور اگر تھوڑا وقتی کے ساتھ پڑھی جائے تو اسے چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ جو شخص چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت، ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل تیار فرما دیں گے۔ ہر بندہ کاروباری ہے، ہر بندہ نوکری والا ہے، ہر بندہ جاب پر جاتا ہے، اپنے جاب پر جانے سے پہلے، اپنے کاروبار پر جانے سے پہلے 4 رکعت وہ پڑھ کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں محل تیار فرما دیتے۔ کاروبار پر جائے گا، کاروبار کی جو پرافٹ سے دنیا میں گھر بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گھر بنا دو، اپنے کاروبار کو چلا جائے۔ کبھی اپنے کاروبار پر جانے سے پہلے، اپنے کام پر جانے سے پہلے 4 رکعت پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کا محل گھر میں تیار کروا دیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اشراق کی 4 رکعت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو شخص چاہتا ہے کہ میرا کام بڑا مشکل ہے، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، وہ اشراق کی نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام آسان کر دے گا، اس کو اپنے ذمہ لے لے گا، اس کا کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا کام، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو شخص کام میں آسانی کر دے وہ اشراق کی نماز پڑھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے اس کے جسم کے 360 اعضاء ہیں، 360 جوڑ ہیں، ان 360 کا اللہ تبارک و تعالیٰ چاشت کی نماز پڑھنے سے صدقہ قبول فرما لیتے ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پیسے والا انسان نہ ہو، امیر ترین شخص جو وہ ڈیلی بیس پہ 360 جوڑ کا صدقہ ادا نہیں کر سکتا، مستقل ملازم نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ایسا آئے گا تو اس سے وہ عمل رہ جائے گا، وہ 360 جوڑ کا صدقہ نہیں دے پائے گا۔ لیکن 4 کی نماز 4 رکعت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ 360 جوڑ کا اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ قبول فرما لیں گے۔ اور چھٹا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الاخلاص 10 مرات بني له بیت فی الجنہ، کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ اپنی زبان سے پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محل بھی جنت میں تیار فرما لیتا ہے۔ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے شاید جب انسان سب سے پہلے جو سورج یاد کرتا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کو سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی یاد ہوگی اور پختہ یاد ہوگی، لیکن تھوڑی سی درستگی فرما رہے ہیں، شاید احباب اس لفظ کو غلط پڑھتے ہوئے اسی سورت کے آخری آیت میں ولم یکن لہ کفوا احد ہے، یہاں پر بزرگوں سے کسی نے پڑھا ہوگا یا کسی ایسے شخص سے پڑھا ہوگا جس کی بھی غلطی ہوگی، یہاں پر ایک غلطی کی جاتی ہے، ولم یکن لہ کو ولم یکن لا پڑھا جاتا ہے، یہ لفظ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے قراءت کرے گا تو اس کا محل تیار نہیں ہوگا،
اس لفظ کی درستی فرما دیں، ولم یکن لہو، لام کو لمبا نہیں کرنا، جس کو اب سمجھ نہیں آئی وہ بعد میں مجھے سمجھ سکتا ہے، مجھے اس کی تراج پڑھ سکتا ہے۔ ولم یکن لہو کفوا احد، تو جو شخص 10 مرتبہ اپنی زبان سے سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں۔ اور 7واں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں راوی ہے، وہ فرماتے ہیں انا نعیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت دے کہ میں نام ہوں، اس چیز کا نام ہے جنت، کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو میں جنت میں محل ضرور عطا کروں گا، جنت میں محل ضرور اللہ سے لے کر دوں گا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ ایسا شخص جو سچا ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، جو شخص سچا ہے، پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن دوسرا بندہ پھر بھی لڑائی کر رہا ہے کہ نہیں یار یہ بات غلط ہے، میں ایسے وہ مختلف باتیں کر رہا ہے، اپنے منطق اپنی زبان سے بول رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچا ہونے کے باوجود بھی اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے بندے کا میں نام ہوں اللہ کی جنت میں تیرا محل تیار کروا دوں۔ جب نبی علیہ السلام اس بات کے دامن بڑھ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت انسان کی کافی ہوگی، جنت میں محل کی تیار ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اکثر جو نوجوان ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اس سے ادب کی بات کرو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تبلیغ نہ دیا کرے، کیوں نہ دیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اتنا رکھ دیتے ہیں کہ ہماری لڑائی سالہ سال تک شروع رہتی ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت سے محل تیار کروائیں، اگرچہ سچے ہیں یا جھوٹے چھوڑ دیں، اور پھر کسی روایت کا اثر کر دیں، چلو اگر آپ سچے ہیں چھوڑ دیں، اگر جھوٹے ہونے کے بعد بھی آپ چھوڑ دیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی روایت میں 3 باتیں بیان کی ہیں کہ اپنا اخلاق اچھا کریں، آپ نے حق بات کو سچ ہونے کے باوجود بھی آپ نے چھوڑ دیا، جھگڑا چھوڑ دیا، اللہ آپ کو جنت میں کر دے گا۔ اور اگر آپ نے اخلاق کو اچھا کر لیا، مطلب کہ آپ سچے ہونے کے باوجود چھوڑ دیا، اگر سچا نہیں چھوڑا، جھوٹے نے چھوڑ دیا، اچھا یار ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ تنگ آ کے جب دیکھا کہ میرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے پھر مطلوب ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں پہلے خاموش ہو گیا، اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل اس کا بھی لوگ تیار فرمائیں گے۔ اور 8واں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یزید بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان جھوٹ کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کو درست فرماتا ہے، اور جھوٹ معاشرے کو گندا ایسے ہی کرتا ہے، اس طرح معاشرے کو خرابی میں تقویت دیتا ہے، جس طرح ایک درخت کی جڑ میں پانی نہیں لگا ہے اور وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ ایسے جھوٹ کو معاشرے کو غلط باتوں کو تقویت دیتا ہے، تو اس لیے جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، اور انسان جھوٹ کو چھوڑتا ہے تو جنت کی راہ پر چل پڑتا ہے، اور اگر جھوٹ کو اپناتا ہے تو جہنم کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں اکثر طور پر کہی جاتی ہے کہ ہم تاجر لوگ ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، اور تاجر لوگ ملتا ہی کہتا ہے، کہتے ہیں کہ جب جھوٹ بولے گا، جب جھوٹ بولے گا تو تاجر بنے گا، تجارت تب ہی ہوگی جب جھوٹ بولے گا۔ یہ بات بھی اپنے ذہن سے نکال لیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے صحابہ میں سے، نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ میں سے سب سے مالدار اور سب سے بڑے تاجر ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ نے تجھ پر اتنا کرم کیا ہے، اتنا فضل کیا ہے، اللہ نے تجھے بال اور پیسہ بڑھا دیا ہے، تجارت کیوں کرتے ہو؟ تو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟
اور یہ بھی بات یاد رکھیں جو تاجر لوگ ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیں حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کا نیت رکھیں کہ ہم اپنی تجارت کو مزید کیسے بڑھا سکتے ہیں، تجارت میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف فرماتے ہیں میں سب سے پہلی بات کہ میں نے تجارت کی وجہ سے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا، میں اپنی نماز کو باجماعت ہی رکھتا ہوں، میرا جتنا مسجد میں کام ہو میں نماز کے لیے مسجد میں ضرور آتا ہوں اور مسجد میں پہلی سب نمازی ہوں۔ ہمارے تعلیم میں وہ نہیں ذرا کہا گیا تھا اس وجہ سے میں نماز کے لیے ہو گیا فلاں ہو گیا معاملہ، یہ تعلیم لوگ جانتے ہیں کیا کیا وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سب کے نمازی ہیں اور پھر امام کے بالکل پیچھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے لگا تو جماعت آگے بڑھ کر کس نے کروائی؟ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، اگر وہ پہلے سب میں امام کے پیچھے نہ آتے تو موقع کیسے آتا ہے؟ تو تاجر کامیاب تاجر بننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز باجماعت کی پابندی کرے۔ یہ نہیں کہ جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا نہ پڑھی۔ نماز باجماعت کو اگر آپ اپنی زندگی کا جو مشورہ بنا لیں گے تو پھر آپ کی تجارت میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسری بات میں یہ کہی کہ میں نے اپنی تجارت کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور وہ کتنے بڑے تاجر تھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ تمام ان کی سونا چاندی زیورات جواہرات ان کی وفات کے بعد ان کے گھروں میں سے برآمد ہوئے، اور کئی ایسی چیزیں تھیں جو پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں گئی کہاں نہیں۔ اتنے بڑے تاجر تھے، وجہ کیا تھی کہ انہوں نے تجارت میں خاطر جھوٹ نہیں بولا، اور اس لیے جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محل کی جنت میں تیار فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق جو بندہ بہتر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، 10واں عمل یہ ہے فرمایا کہ من دخل السوق، جو شخص بازار میں داخل ہوتا ہے اور بازار میں داخل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدیر۔ جو شخص یہ دعا بازار میں داخل ہونے سے پہلے اپنی زبان سے پڑھ لیتا ہے بنی له بیت فی الجنہ، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت میں محل تیار فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو شخص آن لائن کاروبار کرتے ہیں، جن کا آن لائن بزنس ہے، وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولنے سے پہلے، اپنا بزنس کا معاملہ کھولنے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھے گا، اگر اس کی کمائی سے اس کا دنیا کا گھر بنا جانا کرا تو اللہ کے اس کا مال تیار ہو جائے گا۔ جیسے آن لائن کام کرنے والے یہ بات ضرور سمجھے کہ اپنے لیپ ٹاپ کو اس معاملے کے لیے کھولنے سے پہلے یہ دعا ضرور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاروبار میں برکت ضرور فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ دعا بھی یاد کریں، آسان دعا ہے، اس دعا کو بازار میں داخل ہونے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا محل بھی جنت میں تیار فرما دے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو نرم رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ، اگرچہ بات غصہ کرنے والی ہے تب بھی، نہیں غصہ کرنے والی تب بھی، غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کوئی بھی ایسا عمل ہو گیا جس سے انسان کو غصہ آتا ہے، غصہ آنے کے بعد بھی اگر وہ اپنی زبان میں نرمی رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الجنہ، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا جنت میں داخلہ آسان ہو جائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔